الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عمرے کا جو سنت طریقہ ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو 7 چکر ہیں ان میں اجتباء کیا جائے، پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جائے۔ جب آپ کا طواف مکمل ہو جاتا ہے تو اور 2 رکعتیں آپ پڑھیں، اگر مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہ ہو ملے تو مسجد حرم میں آپ جہاں جگہ ملے آپ 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ یاد رہیں کہ حرم میں زوال کا ٹائم نہیں ہوتا، یعنی ہر وقت آپ وہاں پہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ جب ظاہری بات ہے آپ نے 7 چکر مکمل کر لیے اور پھر 2 رکعتیں پڑھیں، مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہو، اگر ممکن نہیں کہیں بھی پڑھ لیں، لیکن وہاں پہ بھی سترے کا خیال رکھیں۔ بعض لوگ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو کسی کو سترا بنا لیں، یہ وہاں بھی آپ کوشش کریں، اہتمام کریں۔ اب 2 رکعتوں میں آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں پہلی رکعت میں، دوسری میں قل ھو اللہ پڑھیں فاتحہ کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ ان کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد آپ نے زمزم پینا ہے، تو آپ کے بعد رکعتیں پڑھنے کے بعد خوب آپ زمزم پینا، اور سر پہ بھی ڈالنا۔ حرم میں جگہ جگہ زمزم کے کولر لگے ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ آپ پانی پی سکتے ہیں۔ آپ زمزم پیتے وقت کوئی بھی دعا کریں، مطلوب ہے، مقصود ہو، جو بھی نبی علیہ السلام نے کوئی خاص کوئی دعا وارد نہیں ہے، لیکن البتہ آپ نے فرمایا جس نیک مقصد کے لیے آپ زمزم پئیں وہ پورا ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے اوپر بھی بہائیں، پئیں بھی، کوئی بھی آپ نیت رکھیں، دل میں دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا پوری کرے گا۔ اور زمزم یہ ایک برکت والی چیز ہے، اس کا تعلق زندگی سے ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے۔ بعض لوگ کوئی زمزم میں پانی میں کفن ڈبو کے لے آتے ہیں برکت کے لیے، تو یہ برکت زندہ کے لیے ہے، تو برکت وہی وہاں پہ کرنا کا چاہیے، سمجھنی چاہیے جو ثابت ہے۔ ہاتھ لگانا بعض جگہوں کو اور اس کو برکت سمجھتے جانا، مٹی کو، چیزوں کو، تو یہ دیکھیں عقیدے کا مسئلہ ہے، جو چیزیں ثابت ہیں برکت اس سے آپ لیں، زمزم برکت والی چیز ہے۔ اسی طرح دوبارہ آپ حجر اسود کا استعلام کریں، جب صحیح کرنے جا رہے ہیں نا، پھر ایک دفعہ استعلام کر لیں حجر اسود کا، صحیح سے پہلے دوبارہ حجر اسود کا استعلام آپ کریں۔ اسی طرح صفا مروہ کی صحیح کا متعلق دیکھا جائے، اس میں خیر وضو والی شرط نہیں ہے، جس طرح وہاں پہ طواف کے دوران تھی بات، اس میں بھی خیر علماء کے 2 قوال تھے۔ اب بعض اہل علم کہتے ہیں اگر عورت نے طواف کر لیا اور نماز پڑھ لی ہو، اس کے بعد اگر حیض شروع ہے تو وہ صحیح کر لے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں اب صحیح والی جگہ بھی مسجد کے اندر آ گئی ہے تو وہ بھی احتیاط کرے، عورت نہ کرے۔ تو اس لیے صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا تم پر صحیح فرض کر دی گئی ہے، لہذا صحیح کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، اس میں پہاڑی سے، یعنی کہ پہاڑی سے شروع کرتا ہوں جس کا اللہ نے پہلے نام لیا، یعنی کہ اس میں آپ دیکھیں بیت اللہ کے طرف رخ کر کے نا آپ ہاتھ اٹھا کر 3 بار اللہ اکبر کہیں، اور پھر یہ دعائیں پڑھیں جو ثابت ہیں، وہ آپ پڑھیں۔ اور صفا پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر مزید دعائیں پڑھیں، مروہ پر بھی ہاتھ اٹھا کر مزید دعائیں پڑھیں، اور وہاں پہ بھی درمیان میں شروع کرتے ہیں، جب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو دوڑنا ہوتا ہے مردوں کو وہاں پہ بھی، اور کوئی بھی آپ دعائیں وہاں پہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں۔ تو دعائیں جتنی مرضی کریں، صفا پہ بھی دعائیں ثابت ہے، مروہ پہ بھی، اور صفا سے مروہ 1 چکر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے دائیں رستے پر چلیں، اور صفا مروہ کے رستے سب نشانات ہوتے ہیں، ٹیوبیں لگے ہوتی ہیں، ان کے درمیان مرد حضرات ہلکی ہلکی دوڑ لگائیں گے، خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے، اور دوران صحیح پڑھنے کی دعائیں جو ہیں وہ پڑھیں، ذکر ذکار دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور اسی طرح مروہ پہنچ کر وہیں دعائیں کریں جو صفا پر کی تھی، اور پھر اسی طریقے سے صفا کی طرف بھی آپ دوبارہ چلے جائیں۔ صفا مروہ کے دیکھیں چند مسائل ہیں۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا تک 2سرا چکر، اس طرح شمار ہوگا۔ اسی طرح آخری اور 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا۔ صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے، البتہ وضو صحیح کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور صحیح سواری پہ بھی آپ کر سکتے ہیں،
اسی طرح ویل چیئر پر کی جا سکتی ہے، اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے طواف کی طرح صحیح بھی سواری پر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ وہاں صحیح رو کے نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ آپ صحیح کرتے جا رہے ہیں۔ طواف کے بعد اگر صحیح میں کسی عذر کی بنا پر دیر ہو جائے تو کوئی عرض نہیں، جیسے آپ نے طواف کیا کہیں بیٹھ جاتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح کرنے کے دوران ایک دو چکر میں آپ ریسٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ضروری نہیں کہ آپ لگے رہیں، جب کہیں ریسٹ کرنی ہو آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر صحیح کے چکروں میں کچھ شک ہو جائے تو بنیاد یقین پر رکھیں، جس کو آپ پر یقین ہے زیادہ اس کو آپ مان لیں۔ صحیح کے دوران کندھا آپ ڈانپ کر ہی رکھیں گے، کیونکہ کندھا جو ڈانپنا نا یہ صرف طواف قدوم میں ہے، رمل اور اجتباء، کندھا جو ننگا رکھنا ہے یہ طواف قدوم میں ہے اور کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ بعض میں طواف افاضہ ہے، طواف زیارہ، طواف حج جسے بولتے ہیں، یا کوئی عام نفلی طواف ہے، ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے کہ حجامت والا مسئلہ۔